اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطاہرین اما بعد۔ جیسا کہ علمی مسابقہ جو کتاب رکھی گئی تھی محبت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ وہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ اسی کے سبب درس کا سلسلہ روک دیا گیا تھا تاکہ اس مسابقے کو کامیاب بنایا جا سکے، اور الحمدللہ بڑی تعداد نے پوری دنیا سے شرکت کر کے بہت استفادہ کیا، اور اس میں سے 10 افراد جو انعامات کے لیے چنے گئے ہیں انشاءاللہ ان کے گھر تک انعامات پہنچا دیے جائیں گے شعبان کے آخر میں۔ ابھی میں سفر میں ہوں اس لیے ان تک انعامات نہیں پہنچا سکا ہوں۔ الحمدللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ جو درس کا سلسلہ چل رہا تھا اس کو مستمر کرنے کے لیے، اس کو پھر سے شروع کرنے کے لیے ہم سب آمادہ ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ آج سے یہ درس کا سلسلہ اسی طرح بالکل شروع ہوگا، اور خدا نے چاہا تو یہ جاری و ساری رہے گا۔ جیسا کہ ہم نے مجتہدین کے بارے میں بحث کی تھی، مجتہد کی تقلید کے بارے میں، یعنی تقلید کیا ہے اور احکام تقلید کیا ہیں، یہ ساری باتیں ہم 2 درس میں بیان کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مسائل کی طرف آگے بڑھیں، سب سے پہلے میں مجتہدین کے سلسلے میں ان کی اہمیت کے بارے میں 2-4 الفاظ آپ سب کے سامنے کہنا اور بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، دنیا میں خداوند عالم نے جس وقت سے اس دنیا کو خلق کیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اس دنیا کو کبھی بھی ہادی اور رہبر اور ہدایت دینے والوں سے خالی نہیں چھوڑا، جیسا کہ قرآن مجید کا صاف اعلان ہے۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، خاتم الانبیاء پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اس کے بعد ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ شروع ہوا، اور آخری امام عجل اللہ فرجہ شریف ابھی بھی پردہ غیب میں ہیں، جو ہم سب کی ہدایت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جو اہم اور ضروری سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کے علاوہ کوئی اور، دیکھیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف وہ ایک اہم اور مین نقطہ ہیں کہ جن کے بغیر یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی، اور نہ ہی چل سکتی ہے، نہ ہی ہدایت پا سکتی ہے۔ لیکن امام جب ہوا کرتے تھے، حاضر ہوا کرتے تھے، تب بھی اپنے زمانے میں الگ الگ علاقوں میں نائب مقرر کرتے تھے کہ جو دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آج کے دور میں بھی خداوند عالم کی جانب سے جو امام مقرر کیے گئے ہیں، یعنی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کو اس دنیا کی ہدایت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، ان کی جانب سے براہ راست تو نہیں ہے کہ امام نے مقرر کیا ہو کہ فلاں 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 مجتہد ہمارا نائب ہے، ایسا نہیں ہے۔ وہ صرف غیبت صغریٰ میں امام نے اپنے 4 نائب مقرر کیے تھے، لیکن اس کے بعد جو یہ مجتہدین ہیں وہ بھی ان کے نائب ہیں، لیکن خصوصی نائب نہیں ہے جنہیں کہا جائے کہ من و ان کسی کا نام لے کر کے امام نے مقرر اور معین کیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی بہت ہی رتبے اور مرتبے کے حامل ہیں، اور ان کی مثال، ان کی نظیر نہیں ملتی دنیا میں، جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہے، اور پوری دنیا لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو منتشر کیا جا سکے، لوگوں کو ان سے دور کیا جا سکے، تاکہ یہ قوم جو شیعہ قوم ہے خصوصی طور سے، یہ اپنے مجتہدین کے ذریعے سے جڑی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں، اور جیسے ہی کوئی مشکل اور مصیبت آتی ہے وہ ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، چاہے وہ عراق میں مشکل کا سامنا ہو کہ جب عراق پہ قبضہ ہونے والا تھا، عنقریب تھا کہ قبضہ ہو جاتا داعش کا، لیکن آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی سیستانی نے اپنے ایک فتوے کے ذریعے سے کس طرح سے اس کو آزاد کرا دیا۔ اسی طرح سے دنیا جانتی ہے کہ
ایران کو آزاد کرانے میں ایک فتوے کا ہی کمال تھا کہ جیسے ہی ایک مجتہد نے فتویٰ دیا، ایرانی، صرف ایرانی کیوں کہا جائے بلکہ شیعہ قوم اس طرح سے باہر نکلی کہ پورا آزاد ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر اپنے مجتہد میں سے کوئی کسی بھی طرح کا کوئی فتویٰ دے دیتا ہے تو پوری دنیا کے جتنے بھی شیعہ حیدر کرار ہیں، مولا کے چاہنے والے ہیں اور فقہ جعفری پہ عمل کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب اس پہ عمل کرتے ہیں اور اس کو انجام دیتے ہیں۔ لہٰذا میں یہی کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ مجتہدین تسبیح میں موجود اس دھاگے کی مانند ہیں کہ جو تمام دانوں کو جوڑ کے رکھتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو ان کی قدر کرنی چاہیے اور قدر کرتے ہوئے اب ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل پیرا ہونا چاہیے تاکہ اپنے ہم مسائل کو، احکامات کو بخوبی بہترین طریقے سے انجام دے سکیں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ قائم نہ کرو۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رسی یعنی کیا؟ اللہ کی رسی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جس کو قائم کیا ہے، جس کو معین کیا ہے، اس کی طرف رجوع کرو اور اس سے منتشر مت ہو۔ اللہ نے انبیاء صالحین اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو معین کیا اور ان کے ذریعے سے جو لوگ معین کیے گئے ہیں یا ان کے راستے پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، ان کے ذریعے سے ہم سب کو جڑے رہنا چاہیے اور منتشر نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را کسی بھی ورغلانے والے شخص کے چکر میں ہرگز نہ آئیں اور اپنے دین مبین پر قائم رہیں۔ خداوند عالم نے جو ہم پر ذمہ داریاں، جو ہم پر احکامات عائد کیے ہیں، اس پہ عمل پیرا رہیں۔ وہ افراد جو ممبروں پہ جا کر کے، وہ افراد جو مجلسوں میں جا کر کے مجتہدین کو گالیاں دیتے ہیں، ذرا ان کی علمی سطح کو جانچیے گا، ان کے بارے میں پتہ کیجیے گا، ان کی ہسٹری کو معلوم کیجیے گا، اس کے بعد ان بیانات پہ عمل کیجیے گا اور قوم میں انتشار پھیلانے کا سبب بنیے گا۔ دیکھیں، میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ کسی بھی طرح سے ان ذاکرین سے یا ان ایسے افراد سے منتشر ہوا جائے، بلکہ ہم سب کو مل کے رہنا چاہیے۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان انتشارات سے بچ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں بہت زیادہ کچھ بیان نہیں کروں گا۔ آج کا درس انشاءاللہ احکام طہارت کے بارے میں شروع ہو رہا ہے۔ جب طہارت کی بات ذہن میں آتی ہے تو سب سے پہلے جو لفظ آتا ہے، سب سے پہلے جو بات ذہن میں آتی ہے، سب سے پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہی کہ اگر کوئی چیز نجس ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ سب سے پہلے انسان پانی کی طرف توجہ کرتا ہے اور پانی کے بارے میں سوچتا ہے۔ مطہرات میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے پانی، اور پانی کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پانی یا تو مطلق ہوتا ہے یا مضاف ہوتا ہے۔ مطلق پانی یعنی خالص پانی جسے کہہ لیا جائے۔ مضاف پانی وہ پانی جو کسی چیز سے حاصل کیا جائے، یعنی کسی چیز سے نکالا جائے، جیسے تربوز کا رس، انار کا رس یا گلاب وغیرہ کا عرق وغیرہ۔ اور مطلق پانی جو ہوتا ہے اس کی 5 قسمیں ہیں۔ جیسے کہ مضاف پانی ہے، اس کی الگ الگ قسمیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی چیز کا انار کا ہو یا تربوز کا ہو یا دیگر بھی فروٹس جو ہوتے ہیں ان کا جو عرق نکالا جاتا ہے، جوس نکالا جاتا ہے، اسے مضاف پانی کہا جاتا ہے۔ اور مطلق پانی وہ ہوتا ہے جو خالص پانی ہو، جس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو، یعنی اس کا رنگ، بو، ذائقہ وغیرہ تبدیل نہ ہوا ہو، تو اسے مطلق پانی کہا جاتا ہے۔ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ مطلق پانی میں پہلی قسم کر پانی۔ ابھی کر پانی کی تفصیل بیان نہیں کروں گا، انشاءاللہ کل کے درس میں کر پانی کے بارے میں بتاؤں گا تفصیلاً۔
اس کے بعد قلیل پانی. قلیل پانی یہ صرف میں قسمیں گنا رہا ہوں آج، یہ ساری قسموں کی تفصیلات کل بیان کروں گا. تیسری قسم ہے جاری پانی، چوتھی قسم ہے بارش کا پانی، اور پانچویں اور آخری قسم ہے کنویں کا پانی. یہ 5 قسمیں ہیں پانی کی. آج اتنا ہی اس درس میں، انشاءاللہ کل کے درس میں ان کی تفصیلات بیان کی جائیں گی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.